کیا اٹھاتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ جو ہے یہ ابھی 100 سال پہلے وجود میں آئی ہے۔ دعوت و تبلیغ کو کیا کہہ رہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے وجود میں آئی ہے۔ قرآن شاہد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، مطلب یعنی کہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قرآن تو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال سے آئی ہے دعوت و تبلیغ۔ قرآن کب آیا؟ 1450 سال پہلے۔ اور دعوت و تبلیغ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آئی ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں پورے قرآن کے اندر دعوت و تبلیغ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ خود اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم اقیم الصلاۃ، یہ دعوت ہوئی نا، کسی کو نماز کی طرف بلانا کیا ہے جی؟ دعوت۔ کسی کو نماز کی طرف بلانا بھی دعوت ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی دعوت و تبلیغ ہے، کسی کو جو ہے اچھائی کا حکم کرنا بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تمام جتنے بھی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اپنے اپنے شعبے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے وہ بھی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کو جو ہے چلتا ہوا کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، وہ بھی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، مؤذن اذان کے لیے دعوت دے رہا ہے، وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ آیا کہاں سے؟ یہ ان لوگوں کا رچا ہوا ایک ڈرامہ ہے جو یہودیوں کے ریال پہ پل رہے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے ریال پہ پل رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے ان لوگوں کی، تاریخ اہل حدیث، اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ان کو یہ نام، یہ ٹائٹل جو ملا ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، آپ دیکھا ہوگا مجھے کتنے دن ہو گئے یہاں، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولا میں، لیکن آج کیوں بولنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کہ اگر اپنے مسلک کا، اپنے مشرب کا، اپنے دین کا دفاع کرنا فرقہ واریت ہے، تو پھر بھائی میں فرقہ باز ہوں، پھر میں فرقہ باز ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ اہل حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک صفحے پہ صاف لفظوں میں لکھا ہے، اور ان کے خود کے علماء اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 1888 کے اندر جس وقت علماء دیوبند نے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مالٹا کی جیل علماء دیوبند سے بھر دی گئی، اور کالے پانی جس کو انڈمان نکوبار کہا جاتا ہے، وہاں 14 کلومیٹر کا قبرستان بنا دیا گیا۔ دلی سے لے کے لاہور تک ہر ایک درخت کی شاخ پہ علماء دیوبند کی لاشیں لٹکا دی گئی۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ وکٹوریا کے سامنے جا کے یہ کہا تھا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں بول رہے۔ اس وقت وکٹوریا نے ان کو کہا تھا کہ ہم تمہیں ٹائٹل دیتے ہیں اہل حدیث کا۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، جو آج جو ہے وہ دعوت و تبلیغ پہ آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ دیکھ لیجئے آپ کتاب اٹھا کے ان کے علماء کو سن کے دیکھ لیجئے۔ ان کو تو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی کا فرق نکال سکے۔ میں نے سنا ہے ان کے علماء کو، کسی نے سوال کیا کہ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی تعریف کیا ہے، مکروہ تنزیہی کی تعریف کیا ہے اور مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے؟ بندہ یہ نہیں بتا پایا کہ مکروہ تحریمی کس کو کہتے ہیں اور مکروہ تنزیہی کس کو کہتے ہیں، بلکہ جواب دے رہا کہ مکروہ تحریمی بڑا حرام ہے اور مکروہ تنزیہی چھوٹا حرام ہے۔ یہ لو، جبکہ کسی کتاب میں ایسا ہے ہی نہیں۔ فقہا کا ایک مسئلہ نہیں سلجھا سکتے، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ برگلا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک فتنہ مستقل برابر چلتا رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں اتار دی، ان کی تصدیق کرا دی کہ لوگوں ذرا اپنی عقل کو تھوڑا